چین ہے، اتنا قرار رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے محل کی شاہی زندگی کو چھوڑا اور ایک عالم دین سے تعلق بنایا، گیا اور کہا حضور مجھے حافظ قرآن ہونا ہے۔ پھر وہ قرآن پر محنت کرتا رہا۔ چند سالوں کے بعد یہ بیٹا اپنے بادشاہ اپنے بابا کے دربار میں آیا، محمود بیگڑا کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہتا ہے بابا جان اس دن تو آپ آنسو بہا رہے تھے، اس دن تو آپ کو ایک تڑپ تھی، مگر آج میں کہتا ہوں اب خوش ہو جاؤ، آپ کا یہ بیٹا مظفر قرآن کا حافظ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹے نے جب یہ خوشخبری دی نا تو دیکھو اب باپ انعام میں کیا دیتا ہے۔ محمود بیگڑا کے کئی فرزند تھے، مگر جب اس بیٹے نے حافظ قرآن ہونے کی خوشخبری سنائی تو پھر محمود بیگڑا نے اعلان کروایا میرے بعد گجرات کا بادشاہ میرا یہی حافظ قرآن بیٹا بنے گا، یہی بیٹا بنے گا، مظفر دوسرا، جن کو سلطان مظفر حلیم کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ ان کا مزار شیخ احمد گنج بخش کھٹو رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف میں، جہاں محمود بیگڑے کا مزار ہے، اسی کی بغل میں یہ حافظ قرآن گجرات کا بادشاہ وہاں لیٹا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ بنے تو بادشاہ کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، ایک اپنا رنگ و ڈھنگ ہوتا ہے، ایک اپنا طرز زندگی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، یہ سلطان مظفر دوسرا جو تھا، سلطان مظفر، یہ بڑے بڑے علماء کی بارگاہ میں گیا، بڑے بڑے اہل علم کے پاس گیا اور جا کر کے اس کا ایک سوال تھا۔ سوال یہ کرتا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جسمانی معراج ہوئی ہے اس پر مجھے عقلی دلیل چاہیے۔ کیا سوال کرتا کہ حضور علیہ السلام روحانی طور پر معراج کرتے، یہ تو بہت ثابت ہے، روحانی طور پر کئی بار معراج ہوئی، لیکن جسمانی معراج جو آپ کو ہوئی ہے کہتے اس پر دلیل کیا ہے؟ علماء، فضلاء، صوفیاء اپنے اپنے علم کے مطابق دلیلیں رکھتے، مگر وہ ساری دلیلیں نقلی ہوتی، تحریری دلیلیں ہوتی، عقلی دلیل نہیں ہوتی۔ اور حضرات محترم یہاں یہ فلسفہ بھی آپ سمجھ لے، معراج معجزہ مصطفیٰ کا نام ہے، معراج معجزہ مصطفیٰ کا نام ہے، اور معجزہ کہتے ہی اسے